عارضہ خوبصورت پروگرام بالخصوص امام علی مقام جگر پارہ سیدہ راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد انعقاد کیتا گیا اور یقیناً اے اہل اسلام اور بالخصوص اہل سنت و جماعت دا ایک خوبصورت حسن عقیدہ ہے کہ اسی نبی پاک دی ہر نسبت دا ذکر ہمیشہ ادب نل کر دیاں، خواہ حضور دے اہل بیت ہون یا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہون، مگر ایک دو تعمیری گلاں آپ ذہن وچ رکھنا بھی اسی صحابہ و اہل بیت نال محبت بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت کاملہ دی وجہ تو کر دیاں۔ اور ایک بات میرا سنجیدہ پڑھا لکھا جوان توجہ فرمائے، کائنات عالم وچ ہر عزت دار نو عزت صرف حضور دی وجہ تو نصیب ہوئی ہے۔ کائنات عالم وچ ہر انسان نو شرف، بلندی، کمال، مرتبہ دی جناب علم تے کسی اور گل ہی کوئی نہیں جناب، جنہوں جو عزت ملی نا، جڑی فضیلت ملی وہ جی وجہ فضیلت ذات مصطفیٰ حضور دے اہل بیت دی طہارت، مقام طہارت، مقام عظمت حضور دی وجہ تو، اور صحابہ دا ہر مقام بھی حضور دی وجہ تو، امہات المؤمنین دی عزت بھی حضور دی وجہ تو، اولیاء اللہ دی جناب عزت و عظمت بھی حضور دی وجہ تو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت طیبہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دی عظمت طہارت نو بیان فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، پوری توجہ، او بھائی اب بیٹھ جاؤ بچے کی کر رہے ہو، فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ 20 مرتبہ آپ نے یہ آیت طیبہ سماعت فرمائی، لیکن آج ذرا دا مفہوم بھی آپ سمجھو گے۔ اللہ فرمائندہ کہ میں رب نے ارادہ فرمایا، سب تو بڑی عظمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دی طہارت دا ارادہ مخلوق نے نہیں کیتا، خالق نے کیتا۔ یہ میرے رب دا ارادہ ہے۔ مخلوق مطلب میں بھی مخلوق ہاں، میں لاہور واسطے ٹائم دیتا، میں کہا جی میں 12 جولائی نو نشاط کالونی چ آواں گا، یہ میرا ارادہ کو اج تو 1 مہینہ یا 20 دن پہلے دا ارادہ ہے۔ یہ مطلب ممکن ہے کہ میرا ارادہ پورا ہوئے یا نہ ہوئے، یا میرے ارادے چ کمی دا امکان ہے، یا میرا ارادہ تکمیل دی منزل تک پہنچے یا نہ پہنچے، یہ ممکن ہے، پر جڑا اللہ دا ارادہ ہے یہ مطلب ہے کہ میرے وحدہ لا شریک تے ارادے چ کسی قسم دا شک نہیں۔ ہن اللہ ارادہ کی فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ ہر قسم دی نجاست، ناپاکی، رجس، ہر قسم دی برائی نو اللہ نے اہل بیت تو دور رکھیا۔ اچھا ہن پلیتی کی ہے، ہر گناہ پلیتی ہے، جھوٹ بولنا پلیتی ہے، زنا و شراب پلیتی ہے، بے عملی پلیتی ہے، بے حیائی پلیتی ہے، بد عقیدگی پلیتی ہے، جھوٹ پلیتی ہے۔ ہن میں گرندہ جہاں تے گل لمبی ہو جاسی، فرمایا ہر قسم دی نجاست و ناپاکی نو اللہ نے اہل بیت اطہار تو دور رکھیا۔ یہ معصوم نہیں پر محفوظ تھے، اللہ نے کوئی نجاست انہاں دے قریب نہیں آن دیتی۔ ذرا جے پنجابی ذرا سادہ زبان ہے میری گل سمجھانے آسانی محسوس کرنا، بھائی جی میں پلیتی انہاں دے نیڑے نہیں نہ ہوندی، پلیت بھی انہاں دے نیڑے نہیں آ سکتا۔ مفہوماً آپ کو اس بات دا علم ہونا چاہیے کہ اہل بیت نال محبت ہمیشہ کون کرے گا؟ پاک۔ آپ بندے ذرا چپ نہیں پائی جان، میں فرقہ واریت تو ویسے ہی لعنت کرنا وہاں پر سچی گل تو کرنی چاہیے نا بھائی۔ کوئی زانی آدمی اہل بیت دی محبت نہیں مل سکتی، انہوں شرابی آدمی نو اہل بیت دی محبت نصیب نہیں ہو سکتی، بھائی چرس پین والا کدے اہل بیت دی محبت نہیں مل سکتی، بھائی بے حیا آدمی کدے اہل بیت دی محبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ انہاں دی محبت پا کے تے جتھے پلیتی ہوئے اوتھے کدے بھی اہل بیت دی محبت ہے نہیں۔ اے سہن وچ رکھنا۔ کئی بندے 5-7 سگرٹ دیاں سگرٹاں پین تو بعد اگر مولا علی دا نعرہ لان تے رسمی ہے، حقیقت نال دا تعلق نہیں۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت دی یہ شان ہے کہ اللہ نے اہل بیت تو ہر قسم دی نجاست تو دور فرمایا۔ ہن اہل بیت دی محبت کنوں ملے گی؟ جدا تن پاک ہوئے گا۔ بھائی تھوڑا جا ساڑھے نال لالا، اہل بیت دی محبت کنوں ملے گی؟ اسے لا دیو سنجیدہ بندے، جدا من پاک ہوئے گا۔ مطلب اہل بیت دی محبت کنوں ملے گی؟ جڑا نمازی ہوئے گا۔ بچیو تو سبحان اللہ دی بالکل معافی ہے، تسی سبحان اللہ نہیں کہنی، صرف مینوں ویکھنا، باقی یہ سیانے بندے۔ اہل بیت دی محبت کیونکہ
पाक और पलीत कट्टे नहीं हो सकते। ते आले बैत दी मोहब्बत किनू मिलेगी? निमासी नू, नेक नू, जिहदा तारत कल्ब जिन्नू नसीब है, जिहड़ा हर बुराई तो दूर है। बंदा हुण जनानियां ते बहना ते धीआं नचाण तो बाद आके भी मैं आले बैत दा आशिक हां, ये तो नहीं हो सकता ना। क्यों? कि आले बैत दी मोहब्बत ओनू नसीब होएगी जिहदे वजूद च हया होएगा। आले बैत दी मोहब्बत ओनू नसीब होएगी जिहदे वजूद च ईमान होएगा। आले बैत दी मोहब्बत ओनू नसीब होएगी जिहड़ा निमाजी होएगा। आले बैत दी मोहब्बत ओनू नसीब होएगी जिहड़ा मुनाफिकत कुफर तो दूर होएगा। आले बैत दी मोहब्बत ओनू मिलेगी जिहड़ा खुश अकीदा होएगा। आले बैत दी मोहब्बत ओनू मिलेगी जिहड़ा बाअदब होएगा। आले बैत दी मोहब्बत ओनू मिलेगी केड़ा? जिहड़ा सच्चा होएगा। हर गुनाह पलीती है। आप मेरे साथ कोई सफर कर सकते हैं? पर भाईजान सर को ढककर दे दे, पता चले भी मैं मौला हुसैन का जिक्र करता हूं। हर जिक्र पे खामोशी हो सकती है, पर जेड़े पीर नेजे ते बोलन ये तो नहीं हो सकता ना कि इमाम हुसैन के जिक्र पे आप सारे चौधरी राणे मियां नवाब बन के बैठे, इधर तो मस्तानों की तरह बोलना पड़ेगा। भाई ज़हन में रखना यह है, अल्लाह फरमाता है कि मैंने अरादा फरमाया हर किस्म की नजासत, नापाकी, पलीती को आले बैत से दूर रखा। ए अगला जुमला इस आयत का, वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। एक एक लफ्ज पे तकरीर कर रहे हैं यार। मैं फरमाया फिर अल्लाह ने इरादा फरमाया हर किस्म की नजासत, नापाकी, पलीती को आले बैत से दूर रखा। कोई पलीती आले बैत के करीब नहीं आ सकती। अगला जुमला, और अल्लाह ने, भाई पंजाबी चुची बोलिया जी, अल्लाह ने आवदी शाम दे मुताबिक नबी पाक दे वेड़े नू खूब सुथरा फरमाया। लाला फिर एक बारी सुन लो, हुण अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक, थोड़ा सा दिमाग का कंप्यूटर ऑन करो, अपनी शान के मुताबिक नबी पाक की आले बैत को खूब सुथरा फरमाया। अच्छा जी, ये थी इस आयत का तर्जमा। अच्छा, आयत तय्यबा का मां कबल और मां बाद जो डायरेक्ट खिताब हो रहा है ना, वो नबी की बीवियों से हो रहा है, मोमिनों की मां से हो रहा है। तो लफ्ज़ आले बैत से मुराद क्या है? नहीं जी, मोड़ तो दसना आप। लफ्ज़ आले बैत से मुराद, लफ्ज़ आले बैत ने क्या होता है ना जी बच्चियों, ये बड़ी खास बात आपको सुनाने लगा हूं। भाई आले बैत तो मुराद कौन है? सब तो पहले आले बैत तो मुराद है नबी पाक दे मां बाप। जेड़ा हजूर दे मापियां ते बोले ओदे मापियां दी खैर होवे। अब मेरा जवान बड़ा तवज्जो से सुनेगा। हजूर की वालिदा करीमा सईदा, मेरे एक मौलाना फरमाते थे, मौली साहब हजूर दे मां प्यो दी शाना को ना भी मौलवी लंबियां चौड़ियां सुनावे, एक घट है जिन्हां दा पुत्र मुस्तफा है। भाई हजूर के मां बाप की ये अजमत को कम है कि जिनका बेटा इमामुल अंबिया है। तो हजूर के मां बाप, सबसे पहले आले बैत का लफ्ज का इदराक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां और बाप के, हजूर के मां और बाप हर किस्म की नपाकी, नजासत, रिच से दूर रखे गए। अच्छा भाई, दूसरे नंबर पे आले बैत से मुराद है नबी पाक की अज़वाज, बीवियां। बच्चों आपने सुभान अल्लाह नहीं कहनी यार, सिर्फ खामोश। दूसरे नंबर पे आले बैत से मुराद है नबी पाक की बीवियां। अब कोई जिसे इल्म का हैजा हो वो कह भी सकता है भाई जनाब नबी पाक दी बीवियां तो आले बैत को नहीं मैं मानता। मैं कहा पुत्र औलाद बाद विच हुंदी आ। भाई बीवी पहले, बेटे बाद में, बेटी बाद में। हजरत फातिमा तो ज़हरा, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम नबी पाक की शहजादियां, हजूर की बेटियां, हजूर के बेटे बाद में, खतीजतुल कुबरा पहले। इसका मतलब है सबसे पहले, बिल्कुल फिरकावारी अपनी फकीर बयान करता, हकीकत तो सुनो ना मेरी जान के टोटो। सबसे पहले आले बैत से मुराद है हजूर की मां, हजूर के मां बाप। दूसरे नंबर पे आले बैत से मुराद है नबी पाक की बीवियां। तीसरे नंबर पे आले बैत से मुराद है नबी पाक की सारी 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 औलाद, हजूर की सारी, सारे बोलो शाबाश, हजूर की सारी। अब हजूर की सारी औलाद कितनी है? 4 बेटियां, 3 बेटे। नबी की 4 बेटियां बी आले बैत और 3 बेटे
بی آل بیت حضور کے نواسے، بی آل بیت حضور کی نواسیاں، بی آل بیت آل جعفر، بی آل بیت آل عباس، بی آل بیت آل عقیل، بی آل بیت آل علی، بی آل بیت جن پہ صدقہ حرام ہے۔ اب یہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا سب کے لیے ہے، لِيُذْهِبَ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ سب کے لیے ہے۔ کہہ سکتا نا کوئی پلیت نبی کے ماں باپ کا حیا نہیں کر سکتا، کوئی پلیت مومنوں کی ماں کا حیا نہیں کر سکتا، کوئی پلیت حضور کی بیٹیوں کا حیا نہیں کر سکتا، کوئی پلیت حضور کے نواسوں کا حیا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس ویڑے دا حیا او نہیں کرنا ہے بھاؤا جی نے پاک ہونا ہے۔ اب نبی کی ساری اہل بیت میں سے سب سے افضل کون ہے؟ نام میں لین لگیا سبحان اللہ تسی کہنی گے، نبی کی ساری اہل بیت میں سے سب سے افضل پنج تن پاک۔ آپ پائتل پاک دے بولو سنیو، جناب سیدہ زہرا، جناب مولا ویخ لو کچھ ہو گیا تو میرے پیٹے پہ آ جائے مولا پیر حسن، پیر آل بیت سے سب آل بیت سے افضل پنج تن پاک۔ اچھا توڑا کی خیال ہے؟ فقیر بات آدھی کر رہا ہے نہیں پوری۔ حضرت ام سلمہ نبی پاک دی زوجہ ہے، حضور دی بیوی ہے تے ساڈی کڈا مزیدار جملہ ہے یار، ساڈی ماں حضرت ام سلمہ فرما دیا نے کہ میرا گھر ہے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول چادر ہے، سرکار آیت پڑھی فرما انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فی بیت ام سلمہ فدعت فاطمہ حسنا وحسینا فجل لهم بکساء وعلی خلف ظہرہ فجل لهم بکساء ثم قال اللهم هؤلاء اہل البیت۔ سرکار نے چادر اوڑھ کے فرمایا علی آ جاؤ، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، زہرا چادر ایک، چادر ایک ہے پر تھلے تن کنے پانچ، پانچ تن پاک۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ یہ بھی میری آل بیت ہے۔ قریب کھڑی تھی حضرت ام سلمہ، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا معہم، یا نبی اللہ حضور اجازت دیو تے چادر اچ میں بھی آ جا، حضور اجازت دیو تے جڑی چادر دے وچ میں بھی آ جا۔ ہن حضور جڑا جواب دیتا فرمایا قال انت علی مکانک وانت علی خیر، ٹھیک فرمایا تو تا چادر اچ آویں جے تو پہلے میری بیوی نہ ہوے، کیا مطلب ہے؟ فرمایا تو پہلے ہی آل بیت ہے، قال انت علی مکانک وانت علی خیر، تو پہلے خیر تے میں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے اگر نبی کی بیوی آل بیت میں سے ہوتی تو چادر میں آ جاتی، تو اس کا جواب دینے لگا ہوں حضرت ام سلمہ کے لیے مولا علی غیر محرم، محرم اور غیر محرم ایک چادر میں آ سکتے نہیں، کیونکہ ایسا سیکھنا رجب بٹ تو نہیں، محمد کی شریعت سے سیکھنا تھی۔ بھائی ادھر تو ہو سکتا ہے نا کہ محرم اور غیر محرم اکٹھے ہو سکتے ہیں، پر یہ رسول کی چادر ہے، یہ چادر تطہیر ہے، یہ چادر شرف ہے، یہ چادر عظمت ہے۔ فرمایا ام سلمہ تو علی کے لیے اور علی تیرے لیے غیر محرم ہے، تے چادر اتنا نہیں نہ آ سکتی۔ اب افضل کون ہے؟ اب میرے تو بالکل جناب ٹھیک نے، افضل کون ہے؟ اور پانچ تن پاک دب کے آکھو ہاں ٹھر جاندہ ہے، افضل کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اور میں نہیں کہہ رہا اللہ ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا، حدیث سنا دوں یا؟ فرمایا من احبنی و احب ہذینی، یہ پنجاں دا ذکر ہونے لگیا ہے تے پنجاں والے بولیا جے۔ فرمایا من احبنی و احب ہذینی و احب اباہما و امہما کان معی فی درجات یوم القیامہ۔ فرمایا جڑا دنیا چ رہ کے میرے نال اگنا، میرے نال، میری زہرا نال، میرے مرتضیٰ نال، میرے حسن نال، میرے حسین نال، یعنی جو دنیا میں رہ کے پنج تن پاک سے پیار کرے گا، سرکار آکھیا جنت ہی ساڈے نال ہوئے گا۔ اچھا بھائی تسی پرے چ بہن والے سمجھدار آدمی ہو، لاہور آیا ہوں تو لاہور تو زندہ دلاں جناب دلیراں دا شہر ہے، قتل نہ کرنا،
میرے دل میں بھی آل بیت کی محبت ہے اور آپ کے دل میں بھی. شاباش شاباش. ایک لمحے کے لیے سوچنا ہے, کمپیوٹر دماغ کان کرنا ہے. تو ہم مولویاں کو سن کے پیار کیتا ہے. اوے مولویاں کو سنے, سیر لا دیو سیر سے. علماء سے سنا ہے حضور کے بچوں کی شان. مولویاں کو سن کے تسی پیار کیتا ہے تے جنہ نبی کو سنیا ہوئے. بھائی جان تھوڑا سا اپنا کمپیوٹر آن کریں. بھائی آپ نے اویس مرتضیٰ سے سنا ہے کہ مولا علی اللہ, امام حسن اللہ, امام حسین اللہ, تے جنہ دے سامنے نبی پترا نو موڈے تے بندے سن. آپ کو میری تقریر سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ایک سیکنڈ. بھائی میں اور آپ نے سن کے ہوئے جو سن کے پیار کر سکتا ہے تو جنہ ویخ کے کیتا ہوئے گا. اگر آپ اجازت دیں تو میں اہل بیت کی فضیلت میں آپ کو دوسری حدیث سنانے لگا ہوں. یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. سنانے والا کون ہے؟ صحابی. کون ہے؟ شان آل بیت کی. اس پہ بھی جیڑا بندہ آندہ میں کدے نہیں بولیا تگڑا ہو کے بوے. فرمایا قد آل محمد یوم الخیر من عبادت سنت. فرمایا جو ایک دن آل بیت سے ایک دن آل بیت سے محبت کرے گا اللہ ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا. سنانے والا کون ہے؟ اونچا تو بول سکتے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ صحابی ہیں, نہ ابن مسعود ہے, شان اہل بیت کی ہے. اب اگر بات سچی ہے تو سنانے والا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بات سچی تو بات وہ ہوتی ہے نا جو سنانے والا سچا ہو. یہ مطلب ہے سنا چوڑ جھوٹا بندہ جی سچ بھی بولے تو بندے من دیں, وہ من دینا تو جھوٹ ہی بولنا, تو جھوٹ ہی بولنا. اس کا مطلب ہے بات سچی پہلے, سنانے والا سچا پہلے, بات بعد میں سچی. کیا حسین جملہ. فرمایا من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیت ولم تقبل منہ. فرمایا یہ کون ہے؟ ابن مسعود ہے. فرمایا جو نمازی نماز پڑھے اور نماز میں اہل بیت پہ درود نہ پڑھے اللہ وہ دی نماز لپیٹ کے وہ دے منہ تے مارے گا. کیوں؟ نماز بھی قبول ہے جس نماز کے نبی جس نماز پہ حضور کے بچوں پہ درود پڑھا جائے گا. آپ سمجھدار ہیں. یہ بات سنانے والا کون ہے؟ صحابی ہے نا. چلو کوئی مسئلہ نہیں, پھر آگے سفر کریں. صحابہ نے پریکٹیکل آل بیت سے محبت کی ہے. تاریخ کی الجھنوں میں پڑھو گے تو آپ امام دے جاؤ گے اپنا. قرآن و حدیث کی طرف آؤ, اسی پہ بنیاد ہے تیرے میرے مذہب و عقیدہ کی. میں نے تو یہ پڑھا کہ حضرت ابو ہریرہ بیمار ہو گئے تھے تو ایک بندہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا ابو ہریرہ میں تیرا پتہ لینے آیا ہوں پر ایک بات تجھ سے کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمایا چھیتی گل کر. انہوں نے کہا جب بھی میں آتا ہوں ابو ہریرہ ساری باتیں تیری اچھی لگتی ہیں پر ایک بات مجھے تیری اچھی نہیں لگتی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کون سی بات ہے جو تجھے میری اچھی نہیں لگتی؟ اس نے کہا جب بھی تیرے پاس بیٹھے ہیں تیری زبان تے کوئی گل ہے یا حسن یا حسن یا حسین یا حسن. مزیدار ٹیسٹ لے کے بات سنیں بھئی, جب بھی تیرے پاس بیٹھے ہیں تیری زبان پہ ایک ہی بات ہے یا حسن یا حسین. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ظالم آدمی تو ساڑا لگدا کی ہے, نکل جا میرے گھر سے. اگلا جملہ میں آہستہ بولتا ہوں, لاہور کا جاگتا مجمع دب کے بولے گا. یہ صحابی حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ظالم آدمی سچ بتا, جن سے نبی پیار کرے میں پیار نہ کروں. شہی ابو ہریرہ ہیں. ہم نے صحابہ سے دین لے رہا ہے نا. شاہ ابو ہریرہ امام حسین کو دیکھا کہ ایک جنازے سے واپس آئے اور لیٹے ہوئے اور امام حسین کے قدموں پہ گرد لگی ہے, گرد. تو حضرت ابو ہریرہ کی اس وقت داڑھی سفید ہے. حسد ابو ہریرہ اٹھے, دو پہلے لفظ ہیں کہ آپ نے کندھے والی چادر کپڑا لیا, دوسری ہے امامے کا یہ کپڑا. سمجھدار بندے سے تقریر سنا رہا ہوں میں. حضرات امام حسین پاک کے قدموں سے لگنے والی گرد کو ابو ہریرہ صاف کر رہے ہیں. لیکن خبردار کوئی ظالم آدمی یہ کہے کہ صحابہ کا رویہ کمیوں والا تھا. خبردار, جو حضور کی ہر ادا پہ عمل کرتے تھے وہ حضور کی نسبتوں کا کتنا حیا کرتے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے امام کے اس کپڑے سے حضرت امام حسین کے قدموں سے لگنے والی گرد کو صاف کیا.
حضرت امام حسین نے جلدی جلدی اپنا پاؤں پیچھے کر کے فرمایا نہ کر چاچا حیا آتی ہے، نہ کر چاچا حیا آتی ہے، تو نانے کا صحابی ہے، تیری داڑھی سفید ہے، تو میرے پاؤں کی گرد صاف کرتا ہے، مجھے حیا آتی ہے۔ حسین کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، حسین کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، کیوں؟ تاکہ اس قیامت تک زمانے کو پتہ لگ جائے حسینی وہی ہے جو نانا کے صحابیوں کا حیا کرتا نظر آ جائے گا۔ پھر میں وقت بچانا چاہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ نے اپنا پاؤں پیچھے، حضرت امام حسین نے اپنا پاؤں پیچھے کیا، پھر فرمایا اے ابو ہریرہ تو میرا چاچا بھی ہے اور نانے کا صحابی بھی ہے اور مجھے حیا آ رہی ہے۔ فرمایا میں نے آپ کے قدموں سے گرد دیکھی، رہا نہیں گیا جنہ قدماں نو حضور چمن۔ جس حسین سے نبی لاڈ اور پیار کرے اس حسین مولا کے قدموں پہ گرد لگی ہے اور میں بیٹھا ہوں۔ فرمایا میں تو یار کی اس جناب نسبت کو دیکھ رہا تھا۔ اگلا جملہ سبحان اللہ والا ہو تو طبیعت اجازت دے تو بولنے، ورنہ میری تھکاوٹ بڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پاک نے اگلا جملہ رو کے فرمایا حسین اگر زمانے کو آپ کی شانوں کا پتہ چل جائے جیڑا سانو پتہ ہے، اگر زمانے کو آپ کی فضیلتوں اور شانوں کا پتہ چل جائے جو کہ سانو پتہ ہے، اگلا جملہ لوکی تو زمین پہ ٹرن نہ دین، کندھوں پہ اٹھا کے بازاروں میں چلے، کیا زمانے کے بچے اور ہیں، یہ تو کندھوں پہ بیٹھنے والا تو رسول اللہ کا بچہ ہے۔ تو بھائی جان آج صحابہ کو چھوڑ پہ آپ اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتے، ممکن نہیں۔ کیوں؟ ایک حدیث نہیں ہے ذخیرہ حدیث میں جس میں فضائل اہل بیت بیان ہو اور سنانے والا صحابی نہ ہو۔ پریکٹیکا ہوئے اساں کدے عاشق ہیں بھائی، دو دیگاں لا کے پنج سبیلاں لا کے ہم عاشق ہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے رسول کے مصلی کا پہلا وارث ہے۔ سنیاں ڈھلے ہو، چلو کوئی نہیں کل چلیں دے۔ جانشین مصطفیٰ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جسے مصلی دیا رب کے اذن سے، نام ابو بکر صدیق ہے۔ رسول اللہ کی مسجد مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر مدینہ منور ہے۔ اچھا اس کے دل میں نبی کے بچوں کا پیار ہو، یہ سنو حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ کے مصلی کا پہلا وارث، حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں نماز عصر کے بعد مدینہ منورہ کے شہر میں امام حسن کو کندھوں پہ اٹھا کے بازار میں چل رہے ہیں۔ یہ تکریم ہے۔ الجھنوں میں آج اس قوم کو ڈالا ہوا ہے، جب سے یہ موبائل جیسی نحوست آئی ہے لوگ ایمان سے جا رہے ہیں۔ یہ ویڑے تو ادب والے ہیں، ہم تو 5 وقت مسجد میں نہیں آ سکتے یار، ہم صحابہ والے بیت کو تول سکتے ہیں؟ ہماری کیا، میرا اور آپ کا لیول کیا ہے؟ آج یہ اذان مسجد نماز یہ صحابہ والے بیت کی قربانیوں کا سبب ہے۔ تو یہ یہود کی چال ہے کہ قوم کو صحابہ والے بیت سے دور کرو، تاریخ میں ایسے جھوٹ رقم کر دو، بچے پڑھیں گے وہ کہیں گے دیکھو جی یہ مومن نہیں تھے، پتر جی وہ مومن نہیں تھے، آپ مومن کے میں بن جائیں گے۔ لہذا خبردار اس اسٹریٹجی کو سمجھنا آپ نے۔ سیدنا ابو ہریرہ حضرت ابو بکر صدیق، بھائی جان منظر ذہن وچ رکھنا، ادھر امام حسن ہے، اس وقت ابو بکر صدیق کی پرسنالٹی بتاؤں کیا ہے؟ وزیر اعظم بھی ہے، بادشاہ وقت بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، مسجد خلافت پہ آنے والا رسول اللہ کا شہزادہ صحابی بھی ہے۔ بھئی یہ چھوٹا بندہ نہیں ہے، بڑا بڑا بندہ ہے، پر کندھوں پہ اپنے بیٹوں کو کبھی نہیں اٹھایا، اپنے پوتریاں دوتریاں نو ابو بکر نے کبھی کندھوں پہ نہیں اٹھایا، اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو نواسوں کو کبھی نہیں اٹھایا، پر صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ اس بچے کو بٹھایا جو زہرا پاک کے ویڑے کی پہلی رونق ہے۔ اب بابے سمجھ جان گے، منڈیاں نو پتہ نہیں لگنا، یہ کندھوں پہ بیٹھنے والا عام نہیں ہے، رسول اللہ کا پلیٹھی دا پتر ہے، بڑا شہزادہ، پر صدیق اکبر نے کندھوں پہ بٹھایا ہے۔ اب اگلا منظر دل لگے تو دل والی سبحان اللہ، مدینہ کے بازاروں میں ابو بکر جا رہے ہیں، بظاہر پروٹوکول نہیں ہے، فرمایا پیچھے، کیسا ذوق ہے یار۔ صدیق اکبر جا رہے ہیں، اسی بازار کے سامنے سے تیرے میرے پیر علی آئے، دستخط دے رہا ہوں آپ کے دماغوں پہ حاضر ہونا، باقی تقریر تو میں بعد میں کرتا ہوں، ایک لمحے کے لیے مجھے اتنا بتا دیں، سجن دے موڈیاں تے پتر نو ویکھ کے علی راضی کڈے ہوئے ہونے نے؟ بھئی میرے بیٹے کو کوئی اٹھائے تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ نہیں؟
بھائی خوش ہو جاؤں گا نا, میرے بیٹے کو اٹھایا. آپ کے بیٹے کو کوئی بندہ اٹھائے کندھوں پہ لاڈ کرے, آپ خوش ہوں گے؟ تو صدیق اکبر نو ویکھ کے علی سامنے سے مولا علی آئے. اب میں حدیث کے وہ جملے سنانے لگا ہوں جو آپ کی تھکاوٹ اور میری تھکاوٹ اتار دیں گے. فرمایا علی رو رہے تھے صدیق اکبر ہجر رسول میں. میں نے خود پڑھا ہے جب صحابہ یار کی یاد میں بے تاب ہو جاتے نا, سید زہرا کے گھر پہ دستخط دیتے, مولا علی باہر آتے. کہاں آئے ہیں جناب؟ فرمایا رسول اللہ کی زیارت کرنی. پیر علی بھی رونے لگ پڑتے. یہ حضور کے وصال پاک کے ابتدائی ایام ہے. صحابہ بازاروں اور چوکوں میں روتے ہیں یار مدینہ چھڑنا اوکھا ہے بھائی. تب پہ صحابہ پھر مولا علی سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں. فرمایا اندر سے اپنے 2 شہزادوں کو لائیں. میں پھر مٹھی بولنا تو سداب کے بولنا ہے. دائیں میں حسن بائیں میں حسین. تو جب بیٹے جب صحابہ کے سامنے آتے تھے مصطفیٰ کی تصویر بن جایا کرتی. سیدنا صدیق اکبر نے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا کے فرمایا علی بیٹا تیرا ہے پر شکل تو سجنا چاہیے نا, پتر تیرا ہے پر حضور جیسا ہے. اگلے جملے پہ اور بیٹھ جاؤ اینو باو آ کیڑی ایڈی اہم گل کرن لگیا. او بھائی میں کہتا سنیا وقت ضائع کرتے ہو, تہذیب سیکھو یار, انہوں بٹھایا کرو سمجھدار آدمی. سیدنا صدیق اکبر امام حسن کو کہتے ہیں, علی مولا کو کہتے ہیں علی بیٹا تیرا ہے صورت مصطفیٰ جیسی. اب بھائی جی منظر سمجھ, چھوٹے چھوٹے امام حسن کے ہاتھ ہیں, 7 سال یا 7.5 سال کی شاید عمر ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر حسن پاک کے کیوں توڑتے ہو؟ امت کو جوڑو, آؤ ادھر میں دکھاتا ہوں تم پہ. پھر ایک جملہ میں آہستہ بولتا ہوں, آپ کے دل والی بات نکلے باہر. سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں امام حسن کو شکل رسول ہے نا, حضور کی صورت ہے نا, میرے نبی کی تصویر ہے نا, ہائے 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 ہائے, سر سے ناف تک حسن حضور جیسے, ناف سے پاؤں تک حسین حضور جیسے. تو یہ صورت کو دیکھ کے صدیق اکبر رو کے کہتے ہیں حسن تجھ سے ابو بکر کی ماں قربان, تجھ پہ ابو بکر کا بابا قربان. تو بھائی ہم اہل بیت کے عاشق بات آج کے ہیں, حقیقت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کو بھی؟ مجھے وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو حضرت عمر کے نام پہ مسکرا کے بولے سبحان اللہ. جیدے منہ تو 4:30 بجے اڑنا بھاؤ گیا. سیدنا عمر بن خطاب میرا عنوان نہیں ہے, اس پہ بھی شرح صدر اللہ نے مجھے بخشا ہے, پر جلدی جلدی بتا دوں. حضرت عمر کی شان میں ایک ہی جملہ کافی ہے. وہ کیا؟ چپ ہوئے سجنا, تیرے نال اسی گلاں نہیں کرتے, نہ ساڈا ایڈا ٹائم ہے, تے نہ اسی ویلے ہیں, تے نہ اسی فارغ ہاں, تے نہ ایڈے سستے ہاں. سن تے اتنا پتہ ہے رسول دی دعا دا نا عمر ہے, خدا دی عطا دا نا عمر ہے. چل چھٹی کر بھائی, سادہ سی بات کرتا ہوں, لمبی چوڑی تو ہم نہیں کر سکتے, وقت نہیں ہے. شیخ عمر بن خطاب کے متعلق مولا علی کا فرمان کتاب میری گاڑی میں, فرمایا قد ثبت ان عمر بن الخطاب کان یکرمہما, فرمایا یہ بات ثابت شدہ ہے جس نے سب سے زیادہ اہل بیت سے محبت کی ہے نا, اس کا نام عمر بن الخطاب ہے. جس نے سب سے زیادہ اہل بیت کی تکریم کی ہے وہ عمر بن الخطاب ہے. اگلے جملے پہ دل والی سبحان اللہ, جس نے سب سے زیادہ اہل بیت کو تحفے دیے ہیں نا, اس کا نام عمر بن الخطاب رضی اللہ. اگر آپ جاگتے ہیں تو اگلی بات بھی سنو. جب بھی مدینے میں کوئی نیا پھل آتا, او بھائی ہو جاگنا بڑا لالا یار, جب بھی مدینے میں کوئی نیا پھل آتا, میں تقریر کر رہا ہوں, کیمرہ میرے سامنے لگا ہے, جب بھی مدینہ میں کوئی نیا پھل لوگ لا کے کہتے امیر المومنین نیا پھل ہے, فرمایا آؤ ساڑھے نال رل کے چلیے. کدھر؟ سجنا دے ویڑے. خوش بندے سے بات کر رہا ہوں. جب بھی مدینہ میں کوئی نیا پھل آتا تو حضرت عمر بن الخطاب وہی پھل اٹھاتے, کسے دیتے؟ مولا حسین کو یا مولا حسن کو؟
جاؤ پھر کیمرے کے سامنے بات کر رہا ہوں. جوڑو یار اس امت کو, کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ فتنوں کے نگر میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. کل تک تو بات یہ تھی کہ ہم داتا صاحب بھی جاندے سا, آج ہماری زبانیں داتا صاحب کے لیے بھی کھل گئی ہیں. وجہ کیوں ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھایا. خدا کا واسطہ ہے یار, نماز تو ادب کے بغیر نفع نہیں دے سکتی آپ کو. سب سے پہلے یہ بارگاہ ادب ہے اور جھک کے رہنا عزت ہے. جب بھی مدینہ میں کوئی نیا پھل آتا, فاروق اعظم سب سے پہلے حضور کے بچوں کو دیتے. جب بھی کوئی قیمتی تحفہ حضرت عمر کو ملتا, یہ تھے بھی سبحان اللہ, تو آپ پہ ہی کہنی گل ایڈی تگڑی ہے. جب بھی کوئی قیمتی تحفہ, میں سنانے لگا ہوں, جب بھی کوئی قیمتی تحفہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس آتا, وہ جا کے کسے دیتے؟ امام حسن کو. امام حسن کہتے او ساڈے محبوب چاچا, اسی نہیں رکھنا, بیت المال جمع کروا دے. کیا ساڈا نانا بھی سخی ہے, ساڈی ماں زہرا بھی سخی ہے. یہ تھے یار. اگر آپ جاگتے ہیں تو وہ منظر بھی آپ نے سنا ہوگا لیکن سمجھا نہیں. بڑیاں گلیں ایسی ہیں جو صرف سنی جاتی ہیں, پر آج ذرا سمجھے. باپ نے بیٹے سے کہا سی ابا اسلام ہوئے سانو 500 ہی. سنا نا واقعہ, سیرا لاؤ سیرا لاؤ سیرا لاؤ 500. کیا خیال ہے, یہ باپ نے بیٹے نے کو طنز میں تو نہیں پوچھا اور نہ حسد میں پوچھا ہے. پوچھنے کا سبب یہ تھا کہ سارے نو 500 ملیا ہے تاکہ لوکاں نو 1000 دین دی وجہ دا پتہ لگ جائے. یہ ہو سکتا ہے نا. ادھر میں آ گیا ہوں, کرسی میں بیٹھا ہوں, اگر کوئی سید صاحب شاہ صاحب آ جائیں تو ہم ابھی ان کے لیے یا میں کرسی چھڑ دیں گا تو یا میرے نال اونچی کرسی رکھی جائے گی. تو میں پوچھاں گا یار آ کون ہے, انہوں نے کہنا مولوی سید ہے. تو ہر سوال کا مقصد حسد نہیں ہوتا, شاید تیرے اور میرے ذہنی آلودگی ہیں جس کی وجہ سے جناب مسائل بنتے ہیں. پھر اگلا جملہ, بیٹے نے باپ سے کہا ابا جی 500. پھر میں بیٹا 1000 لینا ہے. اب ان دنوں میں سنی نہیں بولے گا تو پھر ہمیں کہاں جانا پڑے گا بھائی جان, آپ کو تو بولنا پڑے گا نا. ورنہ 1000 لینا ہے ابا جی 1000, ہاں خواہش تو ہے. فرمایا پتر پھر ماں زہرا جی لیا, پھر تیرا نانا مصطفیٰ جیسا ہے, تیرا بابا مرتضیٰ جیسا ہے کیا؟ فرمایا حسن حسین کو 1000 دینا ان کا حق ہے, زہرا دے پتر نے. اب ایک مسئلہ حل کر جاؤں یا رہنے دو؟ میں کبھی بندوں کے مزاج کے مطابق تقریر نہیں کی, پر آپ ذرا میں آج ذرا آپ کو پوچھ بھی رہے ہیں ابھی کر لیے کہ نا. فرمایا پتر 1000 حسن کو ملنا, 1000 حسن کو ملنا, 1000 حسین کو ملنا حق ہے. یہ حسن مولا کا تیری مہربانی لالا کلے دی, یہ حسین مولا کا حق ہے. بھائی آس پاس سے دیکھ لیں, یہ حسن کا حق ہے, یہ بطول کے بچوں کا حق ہے, یہ سیدہ کے بچوں کا حق ہے. تیسری باری پھر مزہ لاؤ اور سمجھو اس میں کیا چھپا ہے. یہ زہرا کے بچوں کا حق ہے. میں آہستہ سی کہنے لگا ہوں, اگر آپ کی زبان اجازت دے تو سمجھیں تو پھر بولیں. اوے دچی دسو جو عمر زہرا دے بچیاں دا حق نہ کھاوے وہ زہرا دا باغ کے میں کھا جائے گا؟ اوے خیر ہے, فیک آئیڈیا, فیک. کیا جو پیار سید عمر بن خطاب نے کیا وہ بھی تو سنانا یار. صحابہ کے بچوں کو کپڑے دیتے 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 جب حسنین سامنے آئے کپڑے ختم نہیں ہوئے. ایک جوان سے کہا جلدی جلدی گھوڑا استبل سے لے, میری سواری لے, بادشاہ کی سواری لے. یمن جا, گھوڑا دوڑا, فلاں جگہ پہ فلاں بازار, فلاں محلے, فلاں چوک کے اندر ایک دکان ہے, وہاں سے 2 جوڑے لے کے آ. جانے والے سوالی نے ادب سے کہا امیر المومنین ایک جملہ بتا دی, پتر کے لیے منگوا رہے ہیں, اپنے لیے منگوا رہے ہیں. یہ وہی عمر بن خطاب ہے, 36 ٹانکے کپڑوں پہ لگے ہیں. کتنے ٹانکے؟ 36 ٹانکے لگے ہیں اور ایک ٹکڑا چمڑے کا لگا ہے. ایک کپڑے پھر آدھے آستے منگاؤں پہ ہو. فرمایا نہیں جلدی جا کپڑے لے کے آ, یمن سے جا کپڑے لے کے آ. جناب کپڑے تو اور بھی پڑے ہیں. فرمایا ساتھ واقعہ جا. تو
تو کپڑے لے کے آ. جب یمن سے کپڑے لے کے وہ واپس آیا, سارے بولے جناب کپڑے کنا واسطے نے؟ فرمایا ایک حسن مولا کے لیے, دوسرا حسین مولا کے لیے, تاکہ قیامت تک زمانے کو علم ہو جائے زمانے دے بچے اور نے, مصطفیٰ دے بچے اور نے. تو پیغام محبت یہی ہے کہ ہم نے اہل بیت سے محبت ایسے کرنی ہے جیسے صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی. ایک اور منظر ہے, حدیث میں لکھا ہے کہ حضور خطاب فرما رہے ہیں, عبداللہ بن عمر راوی ہے, سامنے سے ایک بچہ آیا, کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے, آخری 5 7 10 منٹ کبھی اٹھتا ہے کبھی بچہ گرتا ہے. اب یہ کیسا منظر ہوگا؟ ایک دن میں کلا گڈی جب کے سوچتا پیا گا کیسا منظر ہوگا. حضور جمعہ پڑھا رہے ہیں, خطاب فرما رہے ہیں, سامنے سے ایک شہزادہ آیا, شہزادے کو دیکھ کے صحابہ اٹھے کہ اس بچے کو اٹھائیں. صحابہ اٹھے, ادھر سے رسول سے ممبر چھوڑا, ادھر سے حضور نے ممبر چھوڑا. قریب تھا کہ صحابہ امام حسین کو اٹھاتے, میرے نبی نے اشارے سے دونوں بازوؤں کو کھولا. بس ایویں کام چلا جاؤ. دونوں شہزادوں کو میرے نبی حضرت امام حسین آئے, سرکار نے دونوں بازوؤں کو کھولا, پتر کے ساتھ نبی زمین پہ بیٹھ گئے. منظر تسی آپ پہ صاحب لا لینا, میں تمہیں سنا ہی رہا. حضور نے امام حسین کا سینہ اپنے سینے کے ساتھ رکھا. اور اگلا جملہ بھی, حضور نے پھر پتر کو جپھی ٹوال لی. اور جپھی دا معنی بھی تمہیں ہوتا ہے سینے سے لگا کے. حضور نے اگلا جو کام کیا اس پہ سارے بولنا. سرکار محبت سے کہہ رہے ہیں حسین منی حسین منی حسین منی حسین منی وانا من الحسین. اس کا ترجمہ محتاط یہی ہے, فرمایا حسین کو سینے سے لگا کے امت کو بتانا چاہتا ہوں حسین میرا, میں بھی حسین کا. یہ وہی حسین ابن علی ہیں. اور یہ منظر دیکھنے والے کون ہیں؟ صحابہ. اللہ کا واسطہ ہے یار, شاہ اہل بیت کی فضیلت کی حدیث میں سنانے لگا ہوں. حضرت صدیق اکبر کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود دیکھا امام حسین پیدا ہوئے, میرے نبی نے اٹھایا. اب مزیدار بات ہے, اب مزیدار بندہ ذرا جا کے, میرے نبی نے اپنی زبان کو پتر کے منہ میں رکھا. واللہ العظیم کیمرہ میرے سامنے لگا, بلانے کے نہیں, حقیقت کی دنیا میں سفر کرتا ہوں. حضور نے یہ تو گڑتی ہو رہی ہے نا, حسین کے منہ میں رکھا. لیکن اس کے علاوہ روایت کے لفظ یہ ہیں کہ بچپن میں نبی پاک امام حسین کو اپنے ساتھ سلایا کرتے تھے اور حسین مولا کے منہ میں اپنی زبان کو رکھا کرتے تھے. تب تک حضور اب حسین کے منہ سے زبان نکالا نہیں کرتے تھے جب تک حسین سو نہیں جاتے تھے. آپ کو کیا پتا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کربلا کی تیاری ہو رہی ہے. اور اگلا جملہ بھی صاحب دل لوگوں کی نظر کر رہا ہوں. میرے مولا حسین نانا کی زبان, حسین نانا کی زبان, حسین نانا کی زبان اس طرح چوسا کرتے تھے. او پائی پھر جا گیا, حسین نانا کی زبان اس طرح چوسا کرتے تھے جس طرح کھجور کھانے کے بعد گٹھلی کو چوسا جاتا ہے. یہ تیاری کربلا کی, یہ محبت ہے حضور کی امام حسین سے. شاہ الفت ہے تی اسی تا حضور دا نا چم کے اکھان لا لیے. جو نام کا اتنا حیا کرے وہ محمد کے خون کا کتنا حیا کرتا ہے. ہمارے دل دیکھو, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں امام حسن و حسین کی محبت کو جما کے رکھا ہے. کیوں؟ نسلی سنی ہے, سیکھا یہ ہے. یہ کون حسین ابن علی ہیں؟ اگلی حدیث کا جملہ ہے. 11 صحابی اس حدیث کے راوی ہیں. جب بھی حضور امام حسین سے ملتے 2 کام کرتے. پہلا کام چومتے, دوسرا کام چومتے بھی تھے. پوچھا گیا حضور چومنا تو سمجھ آ گیا, پتر کو ہر باپ ہی چومتا ہے, پر یہ سونگنا سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ہما ریحانتا یا فی الدنیا, فرمایا حسن میرا پھول ہے.
اللہ دا واسطہ لالا اللہ میں کدے کدے پتوں کی لنگنا بلکہ نہیں آج کل تو روز ہی لنگنا نا وہ گھر بینا ہوندہ تو رستے پھول نے اور ظاہری بات ہے جیسا پھول ویسی خوشبو جیسا پھول ویسی خوشبو اگر پھول کم چنبیلی کا خوشبو چنبیلی دی اگر گلاب دا تو خوشبو گلاب دی کیا فرمایا غمار ہاں ناتا یا فرمایا حسین میرا پھول ہے حسن میرا پھول ہے کیا مت تک فرمایا حسن سے بھی مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی حسین سے بھی مصطفیٰ کی خوشبو یہ حسین ابن علی شاید تعلق ہے میرے نبی کا امام علی مقام سے لیکن چار باتیں بھی سن لو کربلا حادثہ نہیں ہے گود میں بتایا شہید ہوگا اگلا جملہ بھی صاحب دل سمجھدار حقیقت پسند لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کربلا مصیبت نہیں ہے نہیں آپ سوچ لو استخارہ کر لو 2 منٹ کے بعد مجھے جواب دے دو میں پھر ادھر بیٹھا ہوں اس ویڑے مصیبت نہیں آ سکتی نبی دا ویڑا ہے اور 4 جملے جو اہل بیت کے متعلق لوگ بولتے ہیں چاروں جملے غلط ہیں پہلا جملہ اجڑ گئے میں کہا غلط دوسرا جملہ لٹے گئے میں کہا یہ بھی غلط تیسرا جملہ مجبور میں کہا یہ بھی غلط چوتھا جملہ یہ کہ غریب ہو گئے یہ بھی غلط قرآن میرے سر پہ رکھو داتا نگر رہنے والوں اب تک داتا صاحب کے ٹکڑے حلال کرنا کربلا کے میدان میں 10 محرم والے دن یزید اجڑ گیا کل بھی میرا پیر زندہ باد تھا اب بھی میرا پیر زندہ باد ہے نا میں رسمی نعروں کا قائل نہیں ہوں اجڑ گیا یزید اجڑ گیا یزید کے اجڑنے کا دن تھا تم کیا سمجھتے ہو حسین اجڑے آیا نہیں آتا جے اے اجڑ گئے تو وسنا کن ہے اجڑے بھی حسین اجڑے تو یہ جملہ سنتے وقت بھی آپ کے اندر ایک ایسی حلالت پیدا ہو چپ حضور کے بچے ہیں یزید اجڑ گیا تو پھر آدھا لٹے گئے تو میں کہ لٹیا تو ادھر یزید گیا جڑا قیامت تک لعنت بن گیا لٹیا ہو گیا تو یہ بھی نہیں کہنا بھی لٹی گئی تو اجڑ گئی بابا چپ یہ رسول کی بیٹی ہیں نہ یہ اجڑے ہیں نہ یہ لٹے ہیں تیسرا جملہ جی مجبور ہو کے اندر سے ایک قطرہ پانی دے دیو میں کیا ہوا تینوں کی سمجھاواں جنت دے مالک تے مجبور کیا خیال ہے آپ کا جنت کے سردار ہیں یا نہیں اچھی بولو جنت کے سردار ہیں جنت کے سردار ہیں حسین دعا کرتے تو نہر اشارہ کرتے نہر فرات پا قدموں میں آ جاتا حسین دعا کرتے خدا کی قسم ہے اب بارش آ جاتی دعا بھی نہیں کی نہر فرات کو اشارہ بھی نہیں کیا اور حسین نے پانی منگیا نہیں منگیا علماء و سادات میں ہاتھ آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا چاہتا ہوں کیا منگتے تاں جے منگن والے دے پتر ہوندے جس کو اچھا لگے ٹھیک ہے نہیں اچھا لگے تو پھر بھی ٹھیک ہے کیا ایم سنی حنفی بریلوی اجڑے بھی ادب کے بولا سنیا اجڑے بھی شہادت ذلت نہیں عزت ہے اجڑے بھی نہیں لٹے بھی مجبور بھی پھر غریب ہو گئے سن سید دوست علماء کے چپ ہے جنہ دا نانا نبیاں دا بادشاہ ہوئے کیا غریب مانو گے انہیں جن کی ماں جنتی عورتوں کی بادشاہ ہو غریب مانو گے انہیں جن کا بابا ولیوں کا بادشاہ ہو غریب مانو گے انہیں میں پھر اس ملک میں پیغام امن و محبت دینا چاہتا ہوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں بھائی جان جو حسین ہو وہ غریب نہیں ہوندا تے جڑا غریب ہوے او حسین نہیں ہوندا کائنات کے بادشاہ ہیں ایتھے ہاتھ رکھ کے ایتھے جنیا طرح واہ حسین واہ حسین تو بھائی جان آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا جا رہی ہے اجڑے بھی لٹے بھی
مجبور بھی غریب بھی. اگلا جملہ بھی جڑا سمجھ جائے شکریہ, لڑے بھی نہیں. وہ میں ایک بار رات کو مجھے ایک بابا کہنے لگا مولانا آپ کی یہ بات دماغ میں نہیں آئی. میں کہا ابھی آ جائے گی. ہے کسی یزیدی کی جرت نبی کے بچوں سے لڑے؟ شاہ حیدر کرار کا بیٹا ہے واللہ العظیم حسین ارادہ کرتے, کسی کی جرت نہیں تھی یزیدیوں کی کہ حسین کی تلوار سے بچ جاتے. لڑنے کا ارادہ کرتے نا تو ان کی تاریخ ہے. بدر دیکھ, علی کا میدان, سیر اللہ سیر اللہ سیر اللہ, احد دیکھ علی کا میدان, خیبر دیکھ ایک ہاتھ میں تلوار ہے دوسرے میں خیبر والا بوا, فرمایا سی علی. ہاں پھر مولانا کربلا میں کیا ہوا, سوال ہے نا, اس کا جواب سنو. میں کہا وہی ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں جاتے ہوا. مولانا ہم نہیں سمجھے, میں آسان کرتا ہوں. ابراہیم جب آگ کی طرف جا رہے تھے تو پتا بھی آگے تے بھی پتا بھی یہ کام ساڑنا ہے, تے بھی پتا بھی ساڑنا بھی ہے, پر ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. فرمایا جن کے لیے جا رہے ہیں نا, ایک لیے والی گل لیے جو منڈیاں نو سمجھ آ جائے, جن کے لیے مڑ کے نہیں گئے. حضرت جناب ابراہیم آگ کے قریب تھے تو جبریل آ گیا. او جناب سلام ہوئے, آنکھوں تے ہونے آگو گمودی کر کے انہاں دے سر. فرمایا تو کون ہے, کس نے بھیجا ہے؟ کہتا جی میں آپ ہی آیا تہاڈی محبت ہے. فرمایا اسی سودا تیرے نال کیتا ہی نہیں, گل ہے ساڈی رب نال. تو قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کربلا میں حسین چاہتے تو کسی یزیدی کی جرت تھی نبی کے بچوں کے سامنے آ کے لڑتا, کسی کی جرت تھی حسین مولا کی طرف تیر پھینکتا. کہا یہ حیدر کرار کا خون ہے, یہ مولا علی کے بیٹے ہیں. حسین نے سب کچھ کٹا کے سر سجدے میں رکھ کے کہا اللہ میرا اکبر قبول کر, اللہ میرا قاسم قبول کر, اللہ میرا عباس قبول کر, اللہ میرا آنا محمد قبول کر. کیا جی میں تیری رضا یوں میں میری رضا. تو یہ کہنا کہ کربلا میں امام علی مقام مجبور بہت تھے. میں نے کہا بھائی فارغ فیک بات, بادشاہ تھے, دلیر تھے, شہنشاہ تھے. یزید کربلا کا دن ذلت کا نہیں ہے. کاش قوم کو یہ سمجھ آ جائے حسین کی بہادری کا دن ہے, حسین کی دلیری کا دن ہے. ہوں وہی بولے جی اندر کو جو ہے حسین کی جرت کا دن ہے. اگلا جملہ بھی میں بولوں گا, سارے بولے جی اسلام کی عزت کا دن ہے. تو یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا نا آج, خبردار, محبت حسین میں آنسو کا آ جانا نجات ہے, برکت ہے, سعادت ہے, خیر ہے. پر ایسا ماحول کریٹ کرنا فیک بات نہ بھائی نہ. میں تو اس حسین مولا کو جانتا ہوں. رستے میں جاتے ہوئے غلام نے کہا تھا حضور پانی ہے, کھارا بھی ہے, کڑوا بھی ہے. فرمایا اچھا, یہ تھوڑا سا پانی امام حسین نے کلی کی پھینکا. فرمایا ہون ویکھ ہوئے, یہ مجبوروں کے کام ہے, سیر لاؤ سیر لاؤ. تو ان کے لیے یہ لفظوں کا استعمال کرتے وقت 1000 مرتبہ زبان کو پردہ دینا پڑے گا. دامن وقت میں اب گنجائش ختم ہو گئی ہے. کربلا تیری میری زندگی کا ایک روڈ میپ ہے جو ہدایت کی طرف لے جائے گا. جس دور میں ٹک ٹاکر 10 مہینے سے مری ہو, جو ہماری بیٹیوں کی آئیڈیل ہے شاید اس دور میں, اخلاقیات اور تہذیب کا جنازہ نکل رہا ہو, جس دور میں بیٹی کی چادر اتر رہی ہو, وہ قوم کس منہ سے امام حسین کے نعرے لگا سکتی ہے؟ جس دور میں باپ کے سامنے بیٹی, بیٹی کے سامنے باپ حیا کی ہر حد, بے حیائی کی ہر حد کراس کرے. ان الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. یہ نبی پاک کی فرمان ہے اور کربلا کا درس ہے, کربلا کا درس ہے. فرمایا کائنات والو جتنے حیا ہوئے گا اتنے ایمان ہوئے گا, جتنے ایمان ہوئے گا اتنے حیا ہوئے گا. کیا فرمایا نہ حیا ایمان سے جدا ہوگا نہ ایمان حیا سے جدا ہوگا.
टिक टॉकर स्टार, 7 लाख की फॉलोवर। बाप, मैंने आज शायद मुझे किसी बच्चे ने बताया इंटरव्यू नहीं दे सकता। सच बता, जब मुसलमान बेटी के सर से हया वाली चादर उतरती होगी मदीने में, मेरे नबी का क्या हाल होगा? तूने करबला का लंगर ही सिर्फ समझे, अभी लंगर खाओ तो घर नहीं जाओ, ठंडा पाओ भाई। एक तहजीब है। क्या सीखा हमने करबला से? मौलवी अवैस मुर्तजा को बुलाया, महफिल करवाई, लंगर पकाया, हम सारे मानी हैं। मैं कहा ना ना ना, हुसैन इस दीन के लिए कट गए, हम अपना हया बचा नहीं सके। हुसैन ने इस दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया। तेरा मेरा हुसैनी बनने का किरदार किस हद तक है आप खुद बता सकते हैं। बाप बेचारा साहिब रीश था, कांपते हुए वजूद से गाड़ी की तरफ जा रहा था, नहीं बता सका कि मैं मुसलमान बेटी का बाप हूं। शर्म आई। खुदारा मुआशरे में ऐसा किरदार मत पेश करो यार। आ जाओ यार आप दीन वाले पासे। हुसैन के करबला से सीखो। करबला 3 बातों का नाम है। इल्लल्लज़ीना आमनू करबला है, व अमीलुस्सालिहात करबला है, व तवासौ बिल हक करबला है, व तवासौ बिस्सब्र करबला है। करबला दीनी गैरत का नाम है, करबला ईमान का नाम है, करबला सच का नाम है, करबला हया का नाम है, करबला पर्दे का नाम है, कुरान सर पर रख, करबला सजदे का नाम है। तरीका मैनू भी आउंदा है पर मैं उस तरफ सफर नहीं करता। बस इतना बताता हूं, ये वही सैयदा ज़ैनब है। शर्म व हया की पैकर है। सज्जाद मौला कहते हैं हमने मदीना से वापसी मदीना तक मेरी पुप्पो ने जिंदगी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं की। चावलों का नाम तो नहीं है भाईजान। अकबर जैसा बेटा शहादत हो गई है, पर हुसैन कहते हैं आए ज़ैनुल आबिदीन अजान का वक्त है। अब्बास जैसा भाई कुर्बान है, खुद उठा के लाए सैयद खैमे में, फरमाया नमाज का वक्त है। सज्जाद मौला फरमाते हैं हमने, मेरी पुप्पी ने ताज्जुद नहीं छोड़ी। औरतों के दिल जरा नर्म होते हैं ना। मैं बड़ी बाहया औरतें देखी हैं, जब बेटों के एक्सीडेंट की खबर आ जाए तो माँ का जूता पाँव में नहीं रहता, दौड़ती है मेरा पुत्र, जिसके सामने ओनो मोहम्मद जैसे शहजादे हों, हुसैन जैसा करीम भाई हो, अब्बास जैसा बहादुरी का बादशाह हो, पड़े हैं। पर सैयदा ज़ैनब का किरदार है। काश अपनी बेटी को ये बताओ यार, थोड़ियां साड़ियां धीयां किते टिकटॉकर ही ना बन जान सारियां यार। शब हयाई का सफर कब रुकेगा? फरमाया हर दुख के बाद सैयदा जनाब ज़ैनब ने 2 कान नहीं छोड़े। क्या क्या? फरमाया एक पर्दा नहीं छोड़ा, एक सजदा नहीं छोड़ा। शेब बताया 10 मुहर्रम ने हमें। दर्द समझ रहे हैं ना इस वक्त? शेर मुझे अच्छे आते हैं, तरन्नुम में बड़ी अच्छी लगा लेता हूं, पर भाईजान इस वक्त मैं ये 2-4 दिन से खुद परेशान हूं। ये उम्मत हुजूर के सामने क्या मुंह लेके जाएगी यार। लोग हमारी इज्जत करते हैं, हमारा भी मनसब है आपके सामने हक बयानी करें। आज नियत करो अगर हुसैनी हो तो बेटी की चादर नहीं उतरेगी। तरबियत ऐसी करो यार। ये कंधा साड़ी थी माशाल्लाह टॉपर क्लास आ यूनिवर्सिटी में। मैं कहा चुप होए, उस डिग्री पे 1000 लानत जो तेरी बेटी का हया छीन ले। उस तालीम पे लानत, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। हम लाख भी औलाद भी जागीर भी फितना, जो हक के लिए ना उठे तो शमशीर भी फितना। अपने बच्चों को हुसैनियत सिखाओ, और हुसैनियत सिखाने का मतलब है बेटों को हक परस्ती सिखाओ, सब्र सिखाओ, इस्तिकामत सिखाओ, गैरत और खुददारी सिखाओ। बेटियों को सैयदा ज़ैनब का सदका हया सिखाओ। पक्की गल है जनाब? साढ़े जवान बच्चे दलेर होंगे, दीन पे इस्तिकामत के साथ वक्त गुजारेंगे,
اذان ہو دکان بند ہو جائے, غریب کی بیٹی ہو آئے نظر جھک جائے, شراب کی بوتل آئے قدم رک جائیں, زنا کی دعوت ملے قدم پیچھے آ جائیں. کی آیا؟ انہوں نے کہا حسین نہیں آیا. 5-7 کڑے لوہے دے پا کے کہنا بڑے بڑے مانی ہونے. میں کہا ٹھنڈا پہ ہے بھائی. کس سے میرے ساتھ 2 نمبری ہو سکتی ہے؟ حسین مولا سے کر سکتے ہیں ہم؟ آؤ آج کی محفل کا یہ پیغام ہے. فقیر بھائی ہے آپ کا, مہمان ہے, بیٹا ہے, آپ میرے سب بزرگ ہیں, بچے جوان بھائی ہیں میرے. اس وقت معاشرتی جو صورتحال ہے وہ اتنی خوفناک ہے کہ لوگ آج تک داڑھی والا عام بندہ بھی ہو تو لوگ کہتے ہیں مولوی آؤں پہ چھڈو پڑا. یہ بھی سازش ہے. لوگ اس حلیے سے نفرت کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آج آپ کا ایمان بچا ہے. آؤ حسینی پیغام یہی ہے, جینا بھی ادب کے ساتھ, مرنا بھی ادب کے ساتھ. ایمان پہ رہیں گے, پکے رہیں گے جناب, عمل کریں گے جناب, حیا کے ساتھ زندگی بسر کریں گے جناب. سلامت رہیں, خوش رہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.